السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر، کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی اس کی تلقین کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کے پاس فوری طور پہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو ہو وہ پہنچ سکے۔ ناظرین، ایک نجی چینل کے اینکر کے دعوے کے مطابق مولانا فضل الرحمان اور چیف آف آرمی سٹاف کے درمیان ملاقات ہو چکی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ نے آج یہ خبر بریک بھی کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ملاقات کچھ روز پہلے ہوئی جب مولانا نے اپنے خدشات چیف آف آرمی سٹاف کے سامنے رکھے تو انہوں نے مولانا کو یقین دلایا کہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہی حکومت کی مدد کریں گے اور جمہوریت پہ کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ ان کی جمہوریت کے ساتھ اتنی ہی مضبوط کمٹمنٹ ہے جتنی کہ مولانا فضل الرحمان کی۔ ناظرین، اس ملاقات میں جب مولانا فضل الرحمان نے انہیں عمران خان مائنس فارمولے کے متعلق بات کی تو انہیں یہ باور کروایا گیا کہ کسی بھی غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام میں فوج سے وہ توقع نہ رکھیں کہ وہ ان کا ساتھ دے گی، بلکہ وہ آئین کا ہر صورت تحفظ کریں گے اور حکومت کی طرف سے جب بھی انہیں بلایا جائے گا وہ جائیں گے۔ ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ مولانا سے کہا گیا کہ اگر وہ بضد رہے اس مارچ پہ تو عین ممکن ہے کہ ایک مائنس تو نہ ہو بلکہ کئی اور مائنس پھر ہو جائیں۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے مارچ کے حوالے سے ابھی تک، یعنی جب میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت تک کوئی حتمی بات سامنے نہیں آئی۔ وہ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے، کس طرح ان کے قافلے چلیں گے، کہاں سے چلیں گے، انہوں نے اس کو ایک بڑا زبردست قسم کا کوئی خفیہ جو ہے نا وہ دھماکہ کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ اب وہ خفیہ دھماکہ کیا ہے یہ بھی جو کٹی کٹا کھولنا ہے ایک دو روز تک کھل ہی جائے گا۔ 27 تاریخ کو کون سے کوئی گوڈے رہ گئے ہیں۔ ان کو البتہ چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے یہ ریئلائز کروایا گیا کہ اس وقت خطے کی حالت بڑی خطرناک ہے۔ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہم ریڈ الرٹ پر ہیں اور آئے روز کنٹرول لائن پہ ہونے والی بھارتی خلاف ورزیاں اس بات کی اجازت نہیں دیکھتی کہ ملک میں سیکورٹی کے حوالے سے کوئی نیا مسئلہ کھڑا کیا جائے۔ مجھے علم نہیں کہ مولانا کو اس میدان میں لانے والے کون ہیں۔ کل ہی مولانا کے اپوننٹ اور موجودہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نے ایک چینل میں ڈسکشن پروگرام میں مولانا کے جو بازوئے شمشیر زن ہیں یعنی مفتی کفایت اللہ، ان کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 20 میٹر پراڈو مولانا کے گھر پہنچ چکی ہیں۔ جن صاحب نے پہنچائیاں انہوں نے ان کا نام بھی بتایا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس چکر میں وہ 20 سے 22 کروڑ روپیہ بھی اکٹھا کر چکے ہیں۔ تو اب ان کا مشن پورا ہو گیا، وہ اس کو اب چھوڑ دیں۔ جب ان سے یہ
یہ اصرار کیا گیا کہ آپ کے پاس کیا ذرائع ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو وہاں ہمارے نوکر ہیں میرے اور مولانا کے، وہ قریباً مشترکہ ہی ہیں اور ایک دوسرے سے معلومات شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس الزام کا مفتی کفایت اللہ نے انکار برملا نہیں کیا۔ انہوں نے ظاہر ہے اپنا ایک جو ان کا مخصوص انداز ہے خطیبانہ قسم کا، اس میں اس کو آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی اور یہ ثابت کیا کہ وہ چونکہ غریب جماعت ہیں تو جو لوگ جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ان کی مدد تو کریں گے، وہ ان کے ساتھی ہیں، اور جس کے پاس جو ذرائع ہوں گے وہ کرے گا۔ بات بھی نیچرل ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ کیا جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کی سیاست اب جمہوری سیاست بن گئی ہے؟ کیا وہ اسلامی جمہوریت کا مسئلہ ختم؟ اور کیا وہ دینی مدارس کو جو اس میں انوالو کریں گے وہ جمہوریت کے لیے کریں گے؟ کیا پاکستان کے دینی مدارس میں طلباء کو مغربی جمہوریت نافذ کرنے کے لیے قربانی دینے کی بھی تربیت دی جاتی ہے؟ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ دین اسلام سے متعلق تعلیمات سے ہی انہیں بہرہ مند کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو مسٹری اب ایک دو روز میں بے نقاب ہو جائے گی، لیکن ناظرین دکھائی ایسا دیتا ہے کہ مولانا بری طرح پھنس چکے ہیں۔ جن لوگوں سے وہ کمٹمنٹ کر کے میدان میں اترے ہیں وہ بضد ہیں کہ ان مولانا اپنی کمٹمنٹ پوری کریں، اور حالات اس طرح کے ہیں کہ مولانا کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ یہ نمائش تو کر سکتے ہیں، یہ ہزاروں ڈنڈا برداروں کی اور انصار الاسلام کی وہ جو ورزشیں وہ دکھا رہے ہیں، لیکن عملاً صورتحال ایسی نہیں ہے کہ وہ آسانی سے یہ مارچ جو وہاں جائیں گے اور جا کے دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے اسلام آباد میں۔ یہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، ظاہر اس وقت ملک ریڈ الرٹ پہ ہے تو سیکورٹی کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور جہاں کہیں بھی سیکورٹی اداروں کو یہ وہم بھی گزرا کہ پاکستان کی سیکورٹی کی بریچ ہو رہی ہے یا کہیں اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تو وہ ایک لمحے کا توقف نہیں کریں گے، اپنے سے کر گزریں گے۔ خاکسار کو تو ابھی تک یہ مارچ مشکوک ہی دکھائی دے رہا ہے، اور میں خوشگمان شخص ہوں۔ عین ممکن ہے کہ 27 تاریخ سے پہلے مولانا کی طرف سے یہ اعلان ہمیں سننے کو مل جائے کہ ملک اور جمہوریت کے عظیم تر مفاد میں انہوں نے یہ پروگرام پوسٹ پون کر دیا ہے یا ختم کر دیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔